من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراعون ويمنعون الماعون. صدق الله العظيم. السلام علیکم حضرات، جیسے کہ آپ واقف ہیں، آج اعلامیہ نمبر 416 کے مطابق ہماری شریعت انفارمیشن سروس کی 429ویں نشست کانفرنس ہال جامع مسجد عالیہ میں بعد نماز عصر 23 جنوری 2012 مطابق 28 صفر المظفر 1433 ہجری منعقد ہو رہی ہے۔ آج کا عنوان ہے ہماری زندگی شریعت کی روشنی میں۔ مجھے چندنا اس بات کی ضرورت نہیں ہے یہ بتانے کے لیے کہ عنوان کس قدر اہم ہے۔ ابھی ہماری محفل کا آغاز قاری تبارک حسین صاحب کی خوشیلان خراج سے ہوا اور میں خادم محفل غلام یزدانی آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کے ہمارے مقرر جناب حامد محمد خان صاحب ہیں، جو آپ کے جانے پہچانے ہیں اور جو تعارف محتاج نہیں ہیں۔ ویسے میں آپ سے عرض کر دوں کہ ان کے جو بھی خطاب ہوتے ہیں ہمارے دیگر مقررین کی طرح پریس میں بھی کافی اس کو اہمیت دی جاتی ہے اور وہ ہائی لائٹ کیے جاتے ہیں ان کے خیالات، اور اس سے اس چوردیواری میں ہی بلکہ بہت سے قارئین اخبارات اور میگزینز کو پڑھنے کا موقع ملتا ہے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ چونکہ ویب سائٹ کا حال میں ہمارے چند قدردانوں نے انتظام کیا ہے، وہ ساری دنیا میں جو ہے دیکھے جا رہے ہیں ہمارے جو 3 محافل کی جو سرگرمیاں ہیں، اور لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں۔ میں ایک اور اہم پروگرام کی جانب آپ کی توجہ مبذول کراتے ہوئے اجازت چاہوں گا۔ ڈاکٹر خواجہ ناصر الدین یہ پروفیسر ہیں، مڈل ایسٹ میں 20-25-30 سال گزار کے آئے ہیں، اور ہمیں 2-3 مہینے میں ایک دفعہ موقع دیتے ہیں سننے کا۔ وہ بہت ہی اہم عنوان سے، فکر اقبال اور ہم کے عنوان سے وہ جو ہے مخاطب کر رہے ہیں 4 شنبے کے دن، یعنی کل نہیں پرسوں، اور وہی بعد نماز عصر اسی مقام پر کانفرنس ہال میں ان کا خطاب ہوگا۔ نہ صرف آپ بلکہ آپ کے ساتھیوں کو بھی لیتے آئیں اور اس سے استفادے کا موقع دلائیں۔ میں آج کے مقرر صاحب سے گزارش کروں گا، آئیے ہمارے معین الدین حسینی صاحب جو ہے نعت پیش کریں۔ نمایان ملک و ملت کے نام، قائدین ملک و ملت، رہنمایان کرام، ایک گزارش ہے میری آج آپ سے با احترام۔ کیا کروں مجبور ہوں میں عرض کرنے کے لیے، ہے زباں میری مگر ہے آرزو خاص و عام۔ آپ خود ملت کے درد و کرب سے بے چین ہیں، آپ خود ملت کے درد و کرب سے بے چین ہیں، اس لیے اس کی بقا کا ہے نہایت اہتمام۔ غور کرنے کے لیے ہیں سینکڑوں ہی مسئلے، بے قرینہ ہو چکا ہے آج ملت کا نظام، بے قرینہ ہو چکا ہے آج ملت کا نظام، ہے مزاج اس ملت مرحوم کا سب سے الگ،
دوسری قوموں سے بالکل ہے جدا اس کا مقام، ہے مسلمانوں کی امت امت خیر الامم، اس کو حاصل ہے مبارک نسبت خیر الانام، ہے زباں پر جس کے ہر دم اشہد ان لا الہ، رہ نہیں سکتا کبھی بھی وہ منو تو کا غلام، بھیک مانگے غیر سے بن کر گدائے بے نوا، مدتوں تک جو رہا ہے ساری قوموں کا امام، یہ ہے شاہی اس کے حق میں خاک بازی مرگ ہے، کرگسوں کی زندگی تا حشر ہے اس پر حرام، کیا کہوں اس کی متاع دین و دانش لٹ گئی، کیا کہوں اس کی متاع دین و دانش لٹ گئی، کھو گئی تیغ خودی اور رہ گئی خالی نیام، ملت اسلام کا اب کارواں بے میر ہے، ملت اسلام کا اب کارواں بے میر ہے، لے قیادت کا علم بڑھ کر کوئی عالی مقام، ہے ضرورت آج ملت کو کلیم طور کی، جو ببانگے دہل اس کو لا تخف کا دے پیام، جو بھی کودے آتش نمرود میں مثل خلیل، اس کے ہی ہاتھوں میں ہوگی آج ملت کی زمام، حکمتیں بھی عام ہیں ہوش و خرد بھی عام ہیں، آج اس کی کوشش چاہیے ہو شیوہ رندان عام، زور حیدر چاہیے اور فخر بوزر چاہیے، آج کی دنیا میں امت کا بنے گا جب ہی کام، ہے اگر پیش نظر پوری حقیقت آپ کے، کامرانی لے قدم میری دعا ہے صبح و شام، ہو مبارک آپ کا یہ مشورہ یہ اجتماع، اس مبارک کام کی برکت کو ہو حاصل دوام۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والعاقبۃ للمتقین، اما بعد، فقال اللہ تعالی فی قرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، صدق اللہ العظیم۔ ساری تعریفیں اللہ بزرگ و برتر کے لیے سزاوار ہیں، درود و سلام ہو تمام انبیاء و مرسلین پر، بالخصوص خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اصحاب رضوان اللہ تعالی اجمعین پر، تابعین تبع تابعین تمام بزرگان دین و مجاہدین دین پر۔ روح رواں محافل، شریعت انفارمیشن لیکچر و اقبال شناسی تاریخ اسلام، جناب غلام یزدانی صاحب اور میرے قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستو، آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے ہماری زندگی شریعت کی روشنی میں، اور اس کا بہت مختصر جواب یہ ہو سکتا ہے اور یہ ہے کہ ہماری زندگی شریعت کی روشنی میں، اور انتہائی مختصر اور آبجیکٹیو اس کا آنسر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی پیروی نہ کرو، اس کی اتباع نہ کرو۔ بہت آبجیکٹیو آنسر ہے یہ،
لیکن زندگی بہت وسیع ہے، زندگی کے کئی شعبے پائے جاتے ہیں، شعبے ہائے حیات پائے جاتے ہیں۔ اس لیے زندگی کے چند ایک شعبے جو انسانی زندگی میں کلیدی رول ادا کرتے ہیں، اس کا آج ہماری گفتگو میں احاطہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام انبیاء علیہ السلام کو اور انبیاء کی معرفت سے تمام امتوں کو ایک اصولی ہدایت دی ہے، اور وہ اصولی ہدایت یہ ہے، یا ایھا الرسول کلوا من طیبات وعملوا الصالحات، سورہ المومن مومنون آیت نمبر 51۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے رسولو، پاکیزہ روزیاں کھاؤ اور عمل صالح پر کاربند رہو۔ یہ مختصر ارشاد ایسا ہے کہ اصولی طور پر قریب قریب پورے دین کا منشا اس میں آ گیا ہے۔ اگر کوئی شخص رزق حلال اور طیب کی پابندی کے ساتھ عمل صالح میں زندگی گزارتا ہے تو گویا اس نے دنیا کے حسنات کو بھی پا لیا اور حسنہ آخرت کو بھی پا لیا۔ اس مختصر کلمے میں یہ نمایاں اشارہ موجود ہے کہ پاکیزہ روزی یا حلال رزق کے بغیر اعمال حسنہ اور اخلاق عالیہ کا ہونا ممکن نہیں ہے، اور اسی طرح اعمال حسنہ یا اخلاق حسنہ سے جس شخص کی زندگی خالی ہو، یہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اپنے دامن معیشت کو حرام آلائشوں سے بچائے گا اور رزق حلال کمانے کے لیے غیر معمولی جہد اور مشقت کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بروایت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رزق حلال کا کسب فرض ہے۔ دراصل جب کوئی شخص پہلی بار ناجائز کمائی حاصل کرنے کے لیے میدان میں بڑھتا ہے تو وہ کسی نہ کسی اخلاقی اصول کو توڑتا ہے، بلکہ بیک وقت ایک سے زیادہ اخلاقی تقاضوں کو پامال کرتا ہے۔ جھوٹ، بددیانتی، کام چوری، ناپ تول میں گڑبڑ، ملاوٹ، غصب، سود، رشوت، جعل سازی، سفارش بیجا اور عہدہ و اختیار کا ناجائز استعمال، یا اسی طرح کی غلط حرکات میں سے جن کو وہ مفید مطلب پائے گا اختیار کرے گا۔ ایسے اقدامات کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ضمیر زندہ کا جو احساس حیا، ضمیر زندہ کا جو احساس حیا جو غلط کاموں میں رکاوٹ بنتا ہے، وہ پہلے کمزور، پھر غیر مؤثر اور پھر کالعدم ہو جاتا ہے۔ یہی احساس حیا جو ایک شعب ایمان ہے، جو ہمیں خیانت سے روکتا ہے، قول بد سے روکتا ہے، ناشائستگی سے روکتا ہے، دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے روکتا ہے، بے انصافی سے روکتا ہے، بددیانتی سے روکتا ہے، جھوٹ بولنے اور جھوٹ لکھنے
اور جھوٹ پر عمل کرنے سے روکتا ہے، مگر جو شخص حرام کی کمائی کی راہ پر پڑتا ہے تو وہ پہلے اسی احساس حیا کا گلا گھونٹتا ہے۔ حرام کے 10 روپے حاصل کرنے والا آدمی کسی دوسرے فریق کو تھوڑا سا مالی نقصان ہی نہیں پہنچاتا، بلکہ اپنے اندرون میں ایک گراں باہ قوت کا قتل کر رہا ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی کہ ایک شخص کی مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہے جو لمبا سفر کر کے آتا ہے، اس پر تھکن طاری ہے، اس کا جسم اور لباس غبار آلود ہے، مگر اس کے شوق عبادت کا یہ عالم ہے کہ وہ نہایت بے تابی سے خدا کے حضور کھڑا ہو جاتا ہے اور ہاتھ پھیلا پھیلا کر پکارتا ہے، یا رب یا رب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی دعا اور پکار کا اثر کیا ہوگا، جبکہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا کپڑا حرام ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 10 درہم کا ایسا لباس پہن کر عبادت کرے جس میں 1 درہم حرام کا شامل ہے، تو جب تک یہ لباس اس کے بدن پر ہے اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہم تک پہنچاتے ہیں کہ حرام کمائی کا سارا مال اگر صدقہ کر دیا جائے تو اس کا کوئی ثواب نہیں۔ ایک اور روایت میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ہم تک پہنچاتے ہیں، اور اس کی تصدیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت بھی کرتی ہے کہ وہ گوشت جس کی پرورش حرام سے ہوئی ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، اس کی جگہ جہنم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدعم نامی غلام کو وادی قرآ میں دشمن کا تیر لگا اور وہ وفات پا گیا، شہید ہو گیا، وفات پا گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے اس موقع پر اس کی شہادت کی تحسین فرمائی، تعریف فرمائی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخدا ایسا نہیں ہے، وہ جنت میں نہیں بلکہ غنائم کے اموال میں سے، غنائم یعنی مال غنیمت جو آتا ہے، وہ مال غنیمت جو لوگوں میں تقسیم ہونا ہے، امانت ہے، وہ غنائم کے اموال میں سے ایک چادر جو اس نے تقسیم سے پہلے بالا حاصل کر لی تھی، وہ اس پر آگ بن کر بھڑک رہی ہے، وہ اس پر آگ بن کر بھڑک رہی ہے۔ ایک موقع پر اس اعلان کے باوجود کہ غنائم کے تمام اموال جمع کروا دیے جائیں، ایک صحابی نے بالوں کی بنی ہوئی ایک لگام کو جمع کرنے میں دیر کی، جمع نہیں کی ایسا نہیں ہے، جمع کرنے میں دیر کی۔ پھر وہ جب لے کر آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ تو اسے لیے ہوئے قیامت کے دن حاضر ہوگا۔ خیبر کے غزوے میں ایک صحابی وفات پا گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین
سے فرمایا کہ تم جا کر اس کی نماز جنازہ پڑھ لو۔ حضور نے جنازہ نہیں پڑھا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ اس نے راہ خدا میں خیانت کی تھی۔ چند پتھر کے نگینے تھے جن کی مالیت 2 درہم بنتی تھی، اس نے چرا لیے تھے۔ جس کی مالیت صرف 2 درہم بنتی تھی اس نے چرا لیے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عزیز رفقا میں سے ایسے حضرات کے جنازے پڑھنے سے انکار کر دیے تھے جن پر قرض کی صورت میں دوسروں کا کوئی حق باقی ہو اور وہ فوری طور پر ادا کر دینے یا کسی دوسرے شخص کے ضامن اور ذمہ دار بن جانے کا انتظام نہ ہو سکے۔ دوستو، یہ باتیں بتاتی ہیں کہ خاص طور پر ہماری معاشی زندگی وہ ہماری تمام زندگی سے جڑی ہوئی ہے۔ اس لیے ہم سب کے لیے یہ لازم ہے کہ ہم حلال کمائی کمائیں۔ ہماری زندگی شریعت کی روشنی میں پہلی شرط اور پہلی چیز حلال کمائی کمائیں، حرام سے بچیں۔ حرام چیزیں کیا کیا ہیں اس کی ایک لمبی فہرست ہے۔ چند ایک چیزیں ہم یہاں پر بیان کرتے ہیں: سود، قمار، رشوت، غرر، چوری، ناجائز ملازمتیں، ناجائز تجارتیں، ناجائز پیشے۔ ہم پہلے سود کو لیتے ہیں، چونکہ موضوع سود نہیں ہے میرا، لیکن اس کی جو حساسیت ہے اسلام میں، اس کا اندازہ آپ قرآن مجید کی اس آیت سے لگا سکتے ہیں۔ اسلام کی جو حساسیت ہے، جو سینسٹیوٹی ہے اس کی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، خدا سے ڈرو اور جو کچھ تمہارا سود لوگوں پر باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر واقع تم مومن ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَآذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو آگاہ ہو جاؤ، متنبہ ہو جاؤ کہ اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے، تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ جب کسی بستی میں سود اور زنا کا ظہور ہوتا ہے تو لوگ اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں۔ حاکم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی، اکل الربا وموکلہ وکتابہ وشاہدیہ وقالہم سواء، سود کھانے والے، دینے والے، اس کی تحریر لکھنے والے، سب پر اللہ کی لعنت ہے اور یہ سب برابر ہیں۔ یہ ایک روایت ہے جس کو شاید میں پڑھ نہیں سکتا، اس لیے میں اسے چھوڑ دیتا ہوں۔ جو شدت بیان کی گئی ہے، رونگٹے کھڑے کر دینے والی شدت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الربا ثلاثۃ وسبعون باب یسرھا، سود کے 70 دروازے ہیں، ان میں سے سب سے ہلکا ماں کے ساتھ 70 دفعہ زنا کرنے کے برابر ہے۔ سود اور سودی معاہدوں کی بعض شکلیں جو موجودہ دور میں پائی جاتی ہیں، کانٹمپرری ورلڈ میں پائی جاتی ہیں، اس پر بھی ہماری نگاہ ہونا ضروری ہے۔
ایک ہے بینک کا سود، پوسٹ آفیسز کے ڈپازٹ کے سود، فکس ڈپازٹس جس کو ٹائم ڈپازٹ بھی کہتے ہیں، سودی قرضے، تجارت، گھر، اشیاء، گاڑی، کاریں، ان تمام کے لیے لیے جانے والا سودی قرض، یہ سب سود ہے۔ کریڈٹ کارڈ جس کا چلن بہت عام ہو چکا ہے، بعض وقت اس کی ضرورت بھی محسوس ہوتی ہے، لیکن یہ بھی علماء کرام نے موجودہ زمانے کے ممنوع قرار دیا ہے، اس لیے کہ اس میں سودی معاہدہ شامل ہوتا ہے۔ اگر فلاں مدت تک 40 دن یا 42 دن اس مدت تک آپ اگر رقم ادا نہ کر دیں تو آپ پر سود عائد کیا جائے گا، یہ ایگریمنٹ ہوتا ہے، اس ایگریمنٹ کی بنیاد پر ہی وہ قرضہ یا ادھار دیا جاتا ہے۔ انشورنس، ہر قسم کا انشورنس، بعض تجارتی معاہدے اور پرائیویٹ پینشن، ریٹائرمنٹ اسکیمز، بہت دل لبھاتے ہوئے انداز سے اس کے ایڈورٹائزمنٹس ہو رہے ہیں۔ بلوں کی تاخیر سے ادائیگی، صرف یعنی لوگ تاخیر سے، ہر کام آخری میں کرنے کی عادت ہم لوگوں کو، جو بھی کام ہے آخری میں کریں گے، لاسٹ ڈیٹ کریں گے، ڈیٹ سامنے آنے تک خاموش رہیں گے۔ اس میں کیا کر دیا جاتا ہے؟ اس میں سود جوڑ دیا جاتا ہے، لا محالہ سود ادا کرنا ہے۔ قمار یا میسر سے بچا جائے۔ قمار یا میسر کے تئیں اسلام کی حساسیت کیا ہے؟ فرمایا یسألونک عن القمر والمیسر، اور جگہ پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما القمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ شراب، یہ جوا، یہ آستانے اور یہ پانسے، یہ سب گندے شیطانی کام ہیں، ان سے پرہیز کرو، امید ہے کہ تم کو فلاح نصیب ہوگی۔ قمار یا میسر پر مبنی معاہدوں کی شکلیں کیا ہیں آج کے زمانے میں؟ وہ ہیں نمبر 1 اسٹاک ایکسچینج، اسپیکولیٹو ٹریڈنگ۔ اسٹاک ایکسچینج خریدنے کی نیت نہیں ہے، لیکن صرف اسپیکولیشن ہے، سٹہ بازی ہے، اس امید پر شیئرز کو خریدنا آخری وقت میں پھر فروخت کر دینا، یہ جو بزنس ہے ٹریڈنگ کا، اسٹاک ایکسچینج اسپیکولیٹو ٹریڈنگ، علماء نے اس کو ممنوع قرار دیا، حرام قرار دیا۔ کرنسی اسپیکولیشن، فیوچرز، اس کی بڑی تفصیلات ہیں۔ فیوچر ٹریڈنگ خاص طور پر آج کل غذائی اجناس میں بہت زیادہ ہو گئی ہے، زرعی پیداوار کے اندر زیادہ ہو گئی ہے فیوچر ٹریڈنگ۔ فیوچر ٹریڈنگ کی ایک شکل زمینات کی فروختگی بھی ہے۔ یہ جو ریئل اسٹیٹ کا بزنس کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ لین دین راست طور پر اس سے نہیں کرتے، پوری زمین لے کر فروخت نہیں کرتے، بلکہ فیوچر ٹریڈنگ ہوتی ہے، اور تھوڑا تھوڑا کر کر اس سے حاصل کرتے ہیں، اور تھوڑا تھوڑا کر کر رجسٹریاں کروانے لگتے ہیں۔ یہ سارے جتنے بزنسز ہیں، یہ شکلیں قمار کی، میسر کی شکلیں ہیں، اور اس کو ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح فیوچر ٹریڈنگ کے اندر ایک کمیشن ایجنٹ یا فیوچر ٹریڈنگ کرنے والا وہ کیا کرتا ہے؟ ایک کسان کے وہ کھیت سے گزرتا ہے اور کسان سے پوچھتا ہے کہ اگر یہ کھیت پک جانے کے بعد، فصل تیار ہو جانے کے بعد اگر تم مارکیٹ میں فروخت کرتے ہو تو تمہیں کتنے پیسے ملیں گے؟ تو وہ بتائے گا کہ مجھے 2 لاکھ روپے ملیں گے۔
تو میں تم کو 2.5 لاکھ روپے دیتا ہوں اور ایک دستاویز لکھ دو، اور اس کی نگرانی کر کے اور وہ حوالے کر لیتا ہے، اپنے تحویل میں لے لیتا ہے، اور پھر اس کی بہت تعریف کر کر وہ مارکیٹ میں اس کو 3 لاکھ میں فروخت کرتا ہے، اور وہ 3 لاکھ میں جو لیا ہے وہ خوب تعریف کر کر اس کو 4 لاکھ میں فروخت کرتا ہے۔ اس طرح ہاتھ بدلتے بدلتے اس کی قیمت 5 لاکھ تک پہنچ جاتی ہے، اور جب مارکیٹ میں اشیاء آتی ہیں تو وہ 5 لاکھ سے زیادہ کی قیمت میں لوگوں کے پاس پہنچتی ہے۔ یہ بزنس بی جے پی کی حکومت آنے سے پہلے ہندوستان میں پنڈت نہرو کے زمانے میں اس پر پابندی تھی، لیکن بی جے پی کی حکومت نے اس کو ہٹا دیا، اس پابندی کو، اور آج غذائی اجناس کی جو قیمتیں بڑھی ہوئی ہیں اس کی اہم ترین وجہ یہ فیوچر ٹریڈنگ ہے۔ آپشنز، ڈیریویٹیز، آموے، یہ آموے، اور اسی طرح ہربل، بغیر اشتہار کے گھر گھر پہنچ کر کیا جانے والا بزنس جو مارکیٹ کے اندر، کھلی مارکیٹ کے اندر، کھلے بازار میں نہیں ملتا۔ ملٹی لیول مارکیٹنگ، ملٹی لیول مارکیٹنگ اگر حساب لگا لیا جائے تو صرف ایک 10 لوگوں تک، 100 لوگوں تک سلسلہ نہیں پہنچتا، پورے حیدرآباد کا پاپولیشن اس کے اندر آ جائے گا۔ ایک آدمی 10 آدمی کو، 10 آدمی 100 آدمی کو، 100 آدمی 200 آدمی کو، اور اس طرح ملٹی نیشنل، ملٹی لیول مارکیٹنگ، یہ بھی حرام ہے۔ سرٹن بزنس ایگریمنٹس، اسی طرح ایک اور شکل ہے وہ رشوت اور دھوکے سے بچنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی، رواہ عبداللہ بن عمر، ابو داود۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت لینے اور دینے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ناجائز ملازمتیں، ملازمتوں میں ناجائز امور سے بچنا یہ ہم پر فرض ہے۔ جائز ذرائع اختیار کرنا یہ ہم پر لازم ہے۔ ہر وہ ملازمت جس میں حرام کام میں تعاون شامل ہے وہ ناجائز ہے۔ ملازمت میں جھوٹ کا استعمال، جھوٹی دستاویزات، کلیمز، سہولتوں کا ناجائز استعمال کرنا، جیسے سال میں 1 مرتبہ ملازمین کو باہر ٹور کرنے کے لیے، یا 2 سال میں 5 سال میں 1 مرتبہ LTC ملتی ہے، اس کا غلط استعمال کرنا، رخصتوں کا غلط استعمال کرنا، یہ سب چیزیں۔ معاشی معاہدوں کی خلاف ورزی کرنا، ناجائز تجارتیں، ناجائز پیشے۔ ناجائز تجارتیں کیا ہیں؟ وہ ہے بیع منابذہ، یعنی ایک طرف کا تعین اور دوسرے طرف کا عدم تعین۔ ایک طرف کا تو تعین ہو گیا لیکن دوسرے طرف عدم تعین، اس کو کہتے ہیں بیع منابذہ، یہ منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح بیع الملامسہ، مثلا معمہ، لاٹری کا ٹکٹ، معمے، ایک ہی حل اس کے پاس صحیح ہے جو صاحب معمہ نے حل اس کا رکھا ہے، باقی کا کوئی حل بھی صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح لاٹری، لاکھوں لوگوں کے جیب سے پیسہ نکال کر ایک آدھ آدمی کو دے دینا، سٹہ بازی، لاٹری، یہ بیع الملامسہ کہلاتا ہے، یہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح حبل الحبلہ و بیع المعومہ، یعنی شے واضح نہیں ہے لیکن اس کے اوپر تجارت کرنا، جیسے عام طور پر ہم کہتے ہیں کہ بھینس پانی میں ہے، سنگ دکھائی دے رہی ہے، اور سنگوں پر کاروبار کرنا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے باغ جو ابھی پھول کھلا ہو، ابھی پھل پوری طرح پکا نہ ہو، اسے لینے سے ممنوع فرمایا ہے، اس لیے کہ اس میں واضح نہیں ہے کون سی چیز ہے۔ تو اس طرح حبل الحبلہ و بیع المعمہ یہ بھی حرام قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح غرر، غش، مسرات، یعنی مسرات یہ ہے کہ کسی چیز کو فروخت کرتے وقت عرب اس زمانے میں خاص طور پر اونٹ کو، بکریوں کو فروخت کرتے وقت کئی دن تک دودھ نہیں نچوڑتے تھے اس کا، تاکہ یہ معلوم ہو کہ تھن میں
کہ بہت زیادہ دودھ دینے والی اونٹنی ہے، بہت زیادہ دودھ دینے والی بکری ہے، اس طرح دھوکہ دے کر وہ کاروبار کیا کرتے تھے، تو اس کو بھی ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ الکالی بالکالی، یعنی ادھار پر ادھار، ادھار پر ادھار، ذخیرہ اندوزی جس کو ہم ہورڈنگ کہتے ہیں انگریزی میں، بلیک مارکیٹنگ، کالا بازاری، یعنی اشیاء کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں، لوگ ترس رہے ہیں، اور یہ ظالم ہے کہ چیزوں کو چھپا کر رکھا ہے تاکہ اور قیمت بڑھ جائے تو میں لوگوں کا خون چوسوں گا۔ ہورڈنگ، کالا بازاری، یہ تجارت بھی ناجائز ہے۔ اسی طرح آرٹیفیشل اسکیرسٹی پیدا کرنا، یہ سب کاروبار ناجائز ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں علم نہیں ہے، ہم نہیں جانتے۔ علم نہ ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حضرت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا مالایت الابواب، آپ نے فرمایا احیاء العلوم میں ایک اصول بیان کیا ہے، وہ اصول یہ بیان کیا ہے کہ ہر شخص پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے، لیکن ہر قسم کا علم حاصل کرنا اس پر فرض نہیں ہے بلکہ فرض کفایہ ہے۔ اب مثلا مجھ پر نماز فرض ہو گئی تو نماز کا علم حاصل کرنا مجھ پر فرض عین ہے، اور مجھ پر ابھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوئی ہے تو زکوٰۃ کا علم حاصل کرنا میرے لیے فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں ہے۔ مجھ پر حج فرض نہیں ہوا ہے، حج کا علم حاصل کرنا فرض کفایہ ہے، لیکن اگر مجھ پر حج فرض ہو گیا ہے تو حج کا علم حاصل کرنا فرض عین ہے۔ اسی طرح اگر میں کوئی تجارت کر رہا ہوں تو اس تجارت کے متعلق جائز، ناجائز، حرام، حلال تمام چیزوں کا علم حاصل کرنا مجھ پر فرض عین ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مجھے علم نہیں ہے، بلکہ اس کا علم حاصل کرنا اس پر فرض ہے۔ اس پر بڑی بحث ہے احیاء العلوم کے اندر، ظاہر ہے کہ میرا موضوع نہیں ہے، کسی وقت اس پر گفتگو ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ہماری زندگی کے اندر شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے معاشی معاملات کس طرح انجام دیں اور اس کی جائز شکلیں کیا ہیں، یہ قرآن کے اندر بہت واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ، لین دین ہونا چاہیے آپس کی رضامندی سے، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یقین مانو کہ اللہ تم پر بڑا مہربان ہے۔ اسی طرح حقداروں کے حقوق ادا کرنا، ڈپینڈنٹس کے حقوق کو ادا کرنا، مہر دینا خوش دلی کے ساتھ میں۔ مہر اب آج کل تو فیشن ہو گیا ہے کہ مہر ارے دینا کسے ہے، لینا کسے ہے، جتنا باندھنا ہے باندھو، جتنا لکھانا ہے لکھا لو، یہ لکھانے کا وقت ہے بس، اور کچھ نہیں ہے۔ دینے کا تو ارادہ ہی نہیں ہے، اور دینے لینے کا معاملہ تو اس وقت آئے گا جب جھگڑا ہوگا، طلاق ہوگا یا خلا ہوگا تو اس وقت کا مسئلہ ہے، ورنہ مہر تو دینا ہے نہیں، لہذا جتنا چاہے باندھ لو، جتنا چاہے ایگریمنٹ کر لو۔ نہیں، علماء کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے مہر کا تعین کیا اور اس کے دینے کی نیت نہ ہو تو وہ بیوی اس پر حرام ہے۔ نان نفقہ ادا کرنا، نان نفقہ ادا کرنا یہ مرد کا فرض ہے۔ بچوں کے حقوق ادا کرنا، بیوی کی کمائی، عام طور پر مسلمانوں میں بھی یہ رواج چل پڑا ہے کہ بیوی کی کمائی کو فیملی انکم سمجھا جاتا ہے۔ نہیں، اسلام نے کہا کہ بیوی کی کمائی چاہے بیوی کتنا ہی کماتی ہو اور کتنی ہی مالدار ہو، نان نفقہ ادا کرنا مرد کا فرض ہے۔ اس کی کمائی کا الگ حساب رکھنا ضروری ہے، اس لیے کہ اگر وہ صاحب نصاب ہوگی تو اس کی زکوٰۃ ادا کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اگر اس کا اتفاق سے انتقال ہو جائے تو یہ حساب کتاب بھی ضروری ہے کہ اس نے ترکے کے اندر کتنا مال چھوڑا، یہ بھی ضروری ہے۔ تو اس کو قرآن نے بڑے واضح طور پر اس کے احکامات بیان کیے۔ فرمایا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، کہ اور تمہاری بیویوں نے جو کچھ چھوڑا ہو
اس کا آدھا حصہ تمہیں ملے گا اگر وہ بے اولاد ہو۔ یہ جو اصول بیان کیے گئے ہیں اور جو احکامات بیان کیے گئے ہیں، اس کا تعلق عورت کا، اگر کماؤ پوت عورت ہے اور کمائی کرتی ہے تو اس کا حساب کتاب الگ رکھنا، اور وہ اس کی مالکہ ہے، آپ اس کے مالک نہیں ہیں۔ اس کو خلط ملت کر دینا، فیملی انکم بنا دینا، فیملی انکم کے اندر شامل کر دینا، یہ آج کل غیر مسلموں کے پاس رواج چل پڑا ہے، یہ کہ ایک آدمی سے نہیں ہو سکتا، لہذا مرد اور عورت دونوں مل کر کمانا چاہیے۔ اگر مسلمانوں کے اندر بھی اگر عورت کماتی ہے تو اس کا حساب کتاب الگ رکھنا ضروری ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ اور صدقات اور واجبات کا اہتمام، عام لین دین کے معاملات میں شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ تحریر کر لیا جائے۔ اگر کوئی آدمی یہ 1000-1200 روپے کا یا 10,000 20,000 کا اگر کوئی لین دین کر لیتا ہے آپس میں، اور اس سے کہے کہ صاحب تحریر کر لیں گے ہم، تو کیا بھائی ہم پر اعتبار نہیں ہے کیا؟ ہم پہ بھروسہ نہیں ہے کیا؟ نہیں، اللہ کا حکم ہے، آپ پہ بھروسہ اعتبار کا معاملہ نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے کہ تحریر کر لیا جائے۔ امانت داری ہو، پائی پائی کا حساب ہو، ایفائے عہد ہو، راست گوئی ہو، بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن میں اس کی صراحت آئی ہے، تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ اسی طرح اسراف اور تعیشات سے گریز کے بارے میں اسلام کی بڑی حساسیت ہے۔ اسراف کیا ہے؟ غیر ضروری خرچ کرنا۔ اسراف کیا ہے؟ ضرورت نہ ہو وہاں پر ایک نیا پیسہ بھی زائد خرچ کرنا اسراف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانُ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيَاطِينُ رَبِّهِ کفورا۔ دیکھو، فضول خرچی نہ کرو، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، فضول خرچی نہ کرو۔ فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرہ ہے۔ سورہ فرقان میں اہل ایمان کی صفات کو بیان کیا گیا ہے، اور اس میں اہل ایمان کی ان خصوصیات کو، ان صفات کو دلیل کے طور پر بیان کیا ہے قرآن نے، دلیل کے طور پر۔ ارے دیکھو، جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا رہے ہیں، جو لوگ قرآن پر ایمان لا رہے ہیں، ان کی زندگیوں کو تم دیکھو، ان کی زندگیاں بدل چکی ہیں، ایک بدلا ہوا انسان ہے۔ تو ان کو دلیل کے طور پر پیش کیا۔ جس طرح قرآن معجزہ ہے، اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی زندگیاں بھی معجزہ ہیں۔ سورہ فرقان میں فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخل، بلکہ ان کا خرچ دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر قائم رہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، لا تزو لا قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربہ حتی یسأل عن خمس، ابن آدم کا پیر اس وقت تک، قدم اس وقت تک حشر کے میدان میں ہٹ نہیں سکے گا، ہل نہیں سکے گا، تاکہ وہ 5 سوالات کا جواب نہ دے دے۔ ان 5 سوالات میں سے 2 سوالات کا تعلق ہماری معاشی زندگی سے ہے۔ عن مالہ من این اکسب، کہ تم نے جو مال ہے وہ تم نے کہاں سے کمایا، کہاں سے حاصل کیا، غصب سے، کس سے، اکل حلال ہے کیا، اس سے متعلق تم سے سوال کیا جائے گا۔ پھر جو کچھ مال کمایا وہ تمہارا نہیں ہے، اگر جائز طریقے سے بھی کمایا ہے تو فرمایا کہ وہ فیما انفق، اس کو خرچ کہاں کیا، جائز کمائی کو بھی خرچ کہاں کیا۔ آج اسراف ہماری زندگیوں کا ایک حصہ بن چکا ہے۔ شادی بیاہ میں فضول خرچی، بیجا رسوم، اب ایک کارڈ نہیں چھپ رہا، ولیمے کا کارڈ الگ، شادی کا کارڈ الگ، منجے کا کارڈ الگ، فلاں کا کارڈ الگ، ہر ایک کے الگ الگ ہیں اب اس وقت۔
چونچلے ہمارے بڑھ گئے ہیں. ابھی زمانہ گزرتا ہے اور تجربہ حاصل ہوتا ہے تو لوگوں کو تجربہ اور ہوش کے ناخن انہیں آنا چاہیے، لیکن یہ قوم بڑی تیزی کے ساتھ اسراف کی طرف بڑھ رہی ہے. بیجا رسوم، برتھ ڈے کلچر ہمارے اندر آ گیا ہے، ویڈنگ ڈے کلچر ہمارے اندر آ گیا ہے. ہاں، برتھ ڈے کیک کاٹ کر بچوں کا منایا جا رہا ہے مسلم گھرانوں کے اندر. نام رکھائی، بسم اللہ خوانی، بچے کی کامیابی پر حد سے زیادہ خوشی منانا اور اس کے لیے فنکشن منعقد کرنا. اور آج ہماری صارفیت، کنزیومرزم، یہ جتنے شاپنگ مالز ہیں، یہ شاپنگ مالز کیا ہیں؟ آدمی کو کنزیومرزم کی طرف بڑھاتے ہیں، صارفیت کی طرف لے جاتے ہیں. ہم بچپن میں کوئی چیز لے آتے گھر سے، مہینے کا اگر سودا لانا ہوتا تو پہلے فہرست تیار کر لیتے اور کرانے کی دکان سے وہ چیزیں لے آ لیتے. لیکن اب معاملہ ایسا نہیں ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ آپ کے جیب میں کریڈٹ کارڈ ہے اور آپ پورا شاپنگ مال پورا پھر رہے ہیں. یہ بھی ڈال لے رہے ہیں بنڈی میں، وہ بھی جو ہے ٹرالی میں ڈال لے رہے ہیں، یہ بھی ٹرالی میں ڈال رہے ہیں. ضرورت ہے یا نہیں ہے، تمام چیزیں خرید رہے ہیں. شاپنگ اب اس وقت ایک لائف سٹائل بن چکی ہے. شاپنگ لائف سٹائل بن چکا ہے، اب ایک ہماری زندگی کا حصہ بن چکا ہے. اور پرتعیش زندگی، گھر ضروریات زندگی میں سے ہے، یقیناً ہونا چاہیے. گھر سر ڈھانکنے کے لیے ضروری ہے، ہمارے اپنے جو مادی وجود ہے اس کو باقی رکھنے کے لیے بھی گھر ضروری ہے. لیکن اسے ڈیکوریٹ کرنا، اس کے ٹائلز بدلنا، اب یہ شروع ہو گیا ہے. ٹائلز بدلنا، اس کے اندر آلٹریشن کرنا، قالینیں بدلنا، پردے بدلنا، صوفہ سیٹ بدل دینا، اے سی بدل دینا، یہ سب. اور پھر اسراف کیا ہے؟ مثال کے طور پر گاڑی آپ کو ضروری ہے، کار ہونا چاہیے، آپ کا پوسٹ اور آپ کا یہ بزنس وغیرہ اس کے لحاظ سے. اگر گاڑی ہے تو 2.5-3 لاکھ کی گاڑی بھی، وہ سارے اس میں جتنی سہولتیں ہیں وہ سب موجود ہیں، لیکن اس کی جگہ پر آپ 12 لاکھ کی، 20 لاکھ کی گاڑی لے رہے ہیں، 25 لاکھ کی گاڑی لے رہے ہیں. اسراف ہے. آپ کو گاڑی میں اے سی چاہیے، اے سی ہے. اگر آپ 4.5-5 لاکھ کی گاڑی لیتے ہیں تو اس کے اندر بھی اے سی ہے اور اس میں بھی ہے. ایک بہت بڑے صاحب نے مجھ سے کہا کہ میرا بھائی ہے اور اس نے تقریباً کتنا بتایا، انہوں نے 65 لاکھ وغیرہ کی کوئی گاڑی خریدی ہے. ہاں، تو جبکہ 6.5 لاکھ کے اندر یہ جتنے فیچرز ہیں وہ فیچرز کے ساتھ میں گاڑی مل سکتی ہے. کیا آپ بتائیے حامد صاحب یہ اسراف ہے یا نہیں ہے؟ اب میں کیا بتاؤں انہیں، آپ ڈیفائن کر لیجئے. اسی طرح کپڑے، ساتر کپڑے، لباس بہت ضروری ہے انسانی زندگی کے لیے، لیکن غیر ضروری کپڑے خریدنا، کپڑوں کے انبار لگا دینا، الماریوں کے الماریاں بھرے ہوئے ہیں کپڑوں کے. اب تلاش میں ہیں کہ صاحب پرانے کپڑے جو ہے کون لیں گے، مستعملہ کپڑے کون لیں گے. اب مستعملہ کپڑوں کے لیے بھی باضابطہ اعلانات وغیرہ آنے لگے ہیں. تو یہ سب فضول خرچی ہے. تو فضول خرچی سے بچنا، اگر لوگ فضول خرچی سے بچیں تو دنیا کے اندر زبردست معاشی انقلاب لا سکتے ہیں. قرض کے بارے میں یہ ہے کہ غیر سودی قرض بھی ناپسندیدہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقروض کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا. پہلے پوچھتے تھے کہ اس کو کوئی قرض تو نہیں ہے، اس کے بعد میں نماز جنازہ پڑھائی جاتی تھی. لیکن قرض لینا پسندیدہ نہیں ہے، لیکن قرض دینا پسندیدہ ہے. قرض دینا پسندیدہ ہے. فرمایا کل قرض صدقہ، ہر قرض صدقہ ہے. مقروض کو مہلت دی جائے، احسان کا رویہ اختیار کیا جائے، اور پھر جو کچھ مال بچے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں. اللہ کے دین کی اشاعت، اللہ کے دین کی تبلیغ، اللہ کے دین کی قیام، اس کی شوکت، اس کی حشمت کے لیے خرچ کریں. آج اللہ کا دین آپ سے مطالبہ کر رہا ہے کہ آپ آ کے آئیں. تو قرآن نے
فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں، ہم کیا خرچ کریں، لوگ پوچھتے ہیں. فرمایا قُلِ الْعَفْوَ، جو کچھ تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے اس کو خرچ کر دو اللہ کی راہ میں، جو کچھ تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے. ظاہر ہے کہ ضرورت کیا ہے اس کی فہرست آپ کو تیار کرنا ہے. اگر میں ضرورتوں کی فہرست بہت لمبی کر دوں، یہاں فلیٹ ہے، پھر اور ایک فلیٹ لیا، وہ لیا، پھر اس کے بعد میں وہ فارم ہاؤس بھی ہے، ہفتے میں ایک مرتبہ ہی جاتا ہوں لیکن وہاں پہ بھی ایک گھر ہے، اور وہ بھی بس نہیں ہوا تو پھر ایک اور بڑا لیا، وہ بھی بس نہیں ہوا تو اوٹی میں خرید لیا میں، ہاں، تو ظاہر ہے کہ اس کی کوئی فہرست آپ کے اوپر منحصر ہے. تو فرمایا اسی لیے محتاط زندگی، سادہ طرز حیات، اسلامک لائف آف اسٹائل. مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی. لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ کتاب ان کی زندگی کی شہر آفاق کتاب ہے. وہ کتاب ہے مسلمانوں کے عروج و زوال کے دنیا پر اثرات. آپ اس کو ضرور پڑھیں، بڑی مزے کی کتاب ہے. تو اس کتاب میں انہوں نے لکھا کہ جس طرح آج کے مادہ پرستوں، میٹرلسٹک قسم کے لوگوں کے پاس اسٹیٹس کیا ہے، اسٹیٹس کی علامتیں کیا ہیں، اسٹیٹس کی علامتیں بنگلہ، گاڑی، ہاں، اور گاڑی کا ماڈل. گاڑی کا ماڈل چینج کیا نہیں کیا، ارے کب سے وہی چلا رہا. تو سیل فون کے ماڈل وغیرہ وغیرہ. لیکن جب مسلمان عروج میں تھے تو لکھتے ہیں مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کہ عروج کے زمانے میں اسٹیٹس کا پیمانہ، مرتبے کا پیمانہ تھا مہمان نوازی. اس کے دسترخوان پہ کتنے لوگ کھانا کھاتے ہیں، مہمان نوازی، غربہ پروری، لنگر لگا ہوا ہے، غریب لوگ کھانا کھا رہے ہیں، اور گھر میں کتب، اس کے گھر میں کتابیں کتنی ہیں. یہ اسٹیٹس کا پیمانہ تھا ہمارے عروج کے زمانے میں. اور آج ہمارے زوال کے زمانے میں جس طرح مغربی دنیا اسٹیٹس کا پیمانہ بنائی ہوئی ہے اس کے اوپر ہم چل رہے ہیں. معاشرتی زندگی کیسی ہو، معاشرتی زندگی کے سلسلے میں شریعت کے کیا چیزیں ہیں. کتنا وقت ہے ابھی؟ اچھا، گھر معاشرتی زندگی کا اولین آئینہ دار ہے. گھر کسے کہتے ہیں کسی وقت ہم بہت تفصیل سے بیان کریں گے. گھر کسے کہتے ہیں؟ کیا مٹی، چونے، گارے، RCC کا نام گھر ہے؟ گھر کے اندر موجود فرنیچر کا نام گھر ہے؟ خالندوں، صوفہ سیٹوں کا نام گھر ہے؟ ریفریجریٹر کا نام گھر ہے؟ نہیں، گھر میں رہنے والے افراد کا نام گھر ہے. پوری فکر اس بات کی ہے کہ مکان بنے، لیکن فکر اس بات کی نہیں ہے کہ مکین بنے. پوری فکر مکان بنے، چاہے جیسے بھی بنے، لوٹ سے بنے، سود سے بنے، رشوت سے بنے، بینک لون سے بنے، لیکن مکان بنے. لیکن کوشش اس بات کی نہیں ہے کہ مکین بنے. مثال کے طور پر ایک سینٹرلائز ایئر کنڈیشن مکان ہے، پورا بہت بڑا، ہر ایک کے لیے رہنے کے لیے سب لیونگ تمام چیزیں سہولتیں ہیں. کار پارکنگ بھی بالکل ڈرائنگ روم کے قریب ہے، ہر ایک کی الگ الگ کار ہیں. سوئمنگ پول بھی ہے سیکنڈ فلور پہ، فرسٹ فلور پہ، ساری سہولتیں موجود ہیں. لیکن اس کے اندر رہتے کتنے لوگ ہیں؟ 4 لوگ. 4 لوگ، میاں بیوی، ایک لڑکا ایک لڑکی. لیکن چاروں کی دشا الگ ہے اور دشا الگ ہے، سوچ الگ ہے، فکر الگ ہے، اور چاروں ایک دوسرے پر شک کرتے ہیں، چاروں ایک دوسرے کی مخبری کرتے ہیں. بیوی ہے کہ اس کے کچھ چاہنے والے ہیں، وہ ایک کلب کو جاتی ہے اور بیوی کی مخبری شوہر کرواتا ہے. شوہر ہے کہ وہ ایک اور کلب کو جاتا ہے، اس کے چاہنے والے کچھ اور ہیں، اس کی مخبری بیوی کراتی ہے. بھائی ہے کہ اس کے کوئی گرل فرینڈز ہیں، بہن ہے کہ اس کے کوئی بوائے فرینڈز ہیں. مہینے گزر جاتے ہیں لیکن صبح ناشتے کے ڈائننگ ٹیبل پر چاروں کبھی جمع نہیں ہوتے. ایک دوسرے پر شک، ایک دوسرے پر شبہ، اعتماد نہیں ہے ایک دوسرے پر. کیا ایسا گھر ایئر کنڈیشن ہونے کے باوجود بھی پرسکون، پرامن گھر ہو سکتا ہے؟ لیکن ایک اور گھر ہے جو کچی مٹی کا گھر ہے،
کچی مٹی کا گھر ہے، اس میں اینٹ بھی نہیں ہے، بھنی ہوئی اینٹ بھی نہیں ہے اس میں، اور چھپر اس کے اوپر RCC نہیں ہے، چھپر پڑا ہوا ہے، لیکن اس گھر میں رہنے والے جو لوگ ہیں نماز کے پابند ہیں، اللہ والے ہیں، اللہ والیاں ہیں، ایک دوسرے پر اعتماد ہے، ایک دوسرے پر بھروسہ ہے، محبت ہے، الفت ہے۔ اگر ایک کو کچھ ہوتا ہے تو سب لوگ تڑپ جاتے ہیں، اور سب لوگوں کا خیال، دشا اور فکر ایک ہے کہ ہم کو دنیا میں نہیں ملا ہے، ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ ہم کو آزما رہا ہے، لیکن ہم تمام کو جنتوں کے بیچوں بیچ اللہ گھر عطا کرے گا۔ اس فکر کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ تو آپ بتائیے کہ پرامن گھر وہ ہے یا پرامن اور سکون کدا یہ ہے؟ حالانکہ وہ ایئر کنڈیشن گھر کے اوپر ھذا من فضل ربی لکھا ہوا ہے، سکون کدے فلاں بھی لکھا ہوا ہے، سنگ مرمر سے لکھا ہوا ہے، سونے سے لکھا ہوا ہے، سونے سے بھی لکھ دیں سکون کدے فلاں، لیکن سکون حاصل نہیں ہو سکتا۔ دوستو، ہم خوبصورت اور آرام دہ بستر تو خرید سکتے ہیں، لیکن سکون اور آرام نہیں خرید سکتے۔ اس قیمتی بستر پر سونے والے لوگ جب تک خواب آور گولیاں نہیں کھاتے اس وقت تک ان کو نیند نہیں آتی، جب تک ڈرگس نہیں لیتے ان کو نیند نہیں آتی۔ بتائیے گھر دراصل کیا ہے؟ گھر ایک قلعہ ہے۔ یہ گھر کس کا قلعہ ہے؟ گھر قلعہ ہے شیطان کے حملوں سے بچنے کا، گھر قلعہ ہے کلچر کا، گھر قلعہ ہے انسانیت کا، شرافت کا، محبت کا، الفت کا۔ گھر آبیاری کی جگہ ہے، اقدار کی آبیاری، محبت اور الفت کی آبیاری، آداب اور اخلاق سیکھنے کا مقام ہے گھر، اور اس گھر میں شیطان کبھی رکھنا نہیں ڈال سکتا۔ ایسی چار دیواری کا نام گھر ہے۔ لیکن ایسے گھر اب ہمارے کم سے کم معاشرے میں ہوتے جا رہے ہیں۔ ہماری زندگی شریعت کی روشنی میں نہ ہونے کے نتیجے میں ایسے گھر اب نایاب ہوتے جا رہے ہیں، کمیاب ہوتے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہماری یہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ پرسکون اور پرامن گھر ہم کیسے بنائیں گے، اور اسلام کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں اس گھر کی تعمیر اور اس کی تشکیل کیسے ہو سکتی ہے، انشاءاللہ ہم کبھی اس پر گفتگو کریں گے، تاکہ جو ہماری زندگی شریعت کی روشنی میں کیسے ہو۔ ظاہر ہے اس کا اسٹارٹ انڈیویجول سے ہوگا، گھر سے ہوگا، معاشرے سے ہوگا، پھر اس کے بعد میں دوسرے انسٹیٹیوشنز اس کے اندر شامل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔